قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے پیارے نبی، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ جو گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، عاجز ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، وہ اپنے رب سے یعنی ہم سے امید کھو بیٹھے ہیں کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ میرے بندوں سے فرما دو کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں، اتنا معاف فرمانے والا ہوں، اتنا معاف فرمانے والا ہوں کہ اگر میرا بندہ پہاڑ کی مانند میرے پاس گناہ لے کر کے آ جائے تب بھی میں اس کو معاف فرما دوں گا، سمندر کی مانند میرے پاس گناہ لے کر کے آئے میں اس کو معاف فرما دوں گا، حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی جگہیں ہیں ساری کی ساری پر ہو جائیں، ساری کی ساری بھر جائیں، لیکن پھر ہم بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو معاف فرما دیں گے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک ہم معاف فرمانے والے ہیں، ہم غفور ہیں، رحیم ہیں۔ تو میرے بھائیو آخری عشرہ چل رہا ہے، یقیناً یہ عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے، بندہ جو بھی دعائیں کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے عطا کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ ہم جو روزانہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، گناہوں کے کام میں ملوث رہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ جو گناہ کا حائل ہو جاتا ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں پھر بھی ہم سے نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر بھی بد نظری ہو جاتی ہے، جھوٹ بول دیا جاتا ہے، تب ہم کیا کریں؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا ہے کہ آپ ایک مہینہ اگر کوئی کام ریگولر کریں تو وہ پھر آپ کی اس روٹین میں آ جاتا ہے، آپ کو اس کی لت لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا ہے کہ آپ اس کو پالیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کو انجام دیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں۔ اچھا، پھر ایک وہ شخص ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتا ہے اور اس میں عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر پاتا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بددعا فرمائی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا بندہ رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اور اس میں نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تسبیحات پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر پائے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام باتوں پر آمین کہی ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم اس سے سہمت ہیں، یعنی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کہنے کو قبول و مقبول فرما لیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بددعا فرمائی ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر پائے۔ اچھا، پھر وہ شخص کہ جو ان رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرنے کے عادی ہیں، بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے۔ ایک گانا سننا ہوتا ہے کہ اگر آپ گانے سن رہے ہیں، حالانکہ گانا سننا حرام ہے، ناجائز ہے مذہب اسلام میں،
لیکن اگر آپ اپنی تسلی کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے اگر آپ گانا سن رہے ہیں تو آپ ایئر بڈس لگا لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ گانے سنیں گے تو گناہ آپ کو ملے گا۔ دوسرے وہ لوگ آتے ہیں کہ جو موبائل میں گانا سنتے ہیں، موبائل کے اسپیکر میں گانا سنتے ہیں، یعنی گانے بجا لیے اور جو آس پاس کے دائرے میں 10-15 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ گانے سنتے ہیں، تو اس کا گناہ صرف انہی کو ملے گا۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بوفر میں سنتا ہے، یعنی اعلان کرتا ہے، یعنی پورا محلہ میرے گانوں کی آواز سنے، میں جو بجا رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ پورا محلہ سنے، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ تو اسی متعلق قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والے بندوں میں جو لوگ فحاشیت کو عام کرتے ہیں، گناہوں کے کاموں کو پھیلاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، ایک ہے پھیلا بھی رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اس کے بعد میں گانے سن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں دوسروں کو سنا رہے ہیں، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ہم نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو ان کو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم جہان میں کتنی ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، بہت ساری، کئی لاکھوں مخلوقیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، پھر اس میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہمیں کتا بلی بنا دیتے، ہمیں گدھا گھوڑا بنا دیتے، پھر ہم کیا کرتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری مخلوقات میں سے، ان ساری مخلوقوں میں سے ہمیں پسند فرمایا اور ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، سوچنے سمجھنے والا بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہی نہیں رکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات میں سے کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے سارے دھرموں کو ماننے والے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہودی نہیں بنایا، ہمیں عیسائی نہیں بنایا، ہمیں ہندو نہیں بنایا۔ اگر چاہتا تو ہمیں کسی ہندو کے یہاں پیدا فرما دیتا اور ہم کسی بت کی پوجا کر رہے ہوتے، ہمیں کسی عیسائی کے یہاں پیدا فرما دیتا تو ہم نعوذ باللہ کسی انسان کی پوجا کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پسند فرمایا، ہمیں خاص فرمایا اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی امت نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی امتوں میں ہمیں پسند فرمایا اور ہمیں ایک بہترین نبی دیا، وہ نبی کہ جو تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، افضل الانبیاء ہے، وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، وہ مذہب ہمیں عطا فرمایا کہ جو تمام مذہبوں میں سب سے افضل ہے، یعنی ہمیں تمام چیزیں ساری کی ساری افضل ہی عطا فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور تم نکالی گئی ہو کس چیز کے لیے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تاکہ آپ اچھائی کا حکم کرو، لوگوں کو دین کی باتیں بتلاؤ، اچھی اچھی باتیں بتلاؤ، قرآن و احادیث کی باتیں بتلاؤ۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اچھائی کی باتیں بتلائیں، نہیں، بلکہ اگر کوئی معاشرے میں غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں بھی، اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یا غیر رمضان بھی ہے تو آپ گناہ کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ناجائز ہے مذہب اسلام میں۔ کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ اس کو سمجھائیں، کوئی اگر جوا کھیل رہا ہے آپ اس کو سمجھائیں، کوئی اگر شراب پی رہا ہے آپ اس کو سمجھائیں،
اس کو دین کی باتیں بتلائیں. کوئی اگر گانے سن رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی آپ کا یہ کام نہیں ہے. ہم بہترین امت ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہوتے ہیں اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی معاشرے میں غلط کام کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں اور اس کو دین کی بات کا حکم کریں, اچھی بات کا حکم کریں.